اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المعصومين بل لعنوا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود هدیہ کرے محمد و آل صلی تمام مومنین و مومنات کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مریض و مریضہ کی شفا یابی کے لیے، جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے، اور حاضرین نماز حاضرین درس کی شرعی حاجات کی برابری اور پورا ہونے کے لیے بے اولاد مومنین و مومنات کا اولاد صالح عطا ہو اس واسطے سے، اور اسی طرح من جملہ جو بھی شرعی پریشانی دل میں رکھتے ہیں ان سب پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے 3 مرتبہ محمد آل محمد کا صلوات دیجیے محمد و آل محمد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم روزانہ یہاں نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ خدا آپ کی ان عبادات کو، اس نماز باجماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق ہمیں اور آپ کو رہی کہ کچھ دنوں سے مسلسل ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کا کردار۔ اس موضوع پر الحمدللہ آج 5ویں نشست ہماری برگزار ہو رہی ہے، تو بحث معاشرے کے اوپر چل رہی ہے۔ ایک کامیاب معاشرے کے لوگوں کی پہچان بصیرت ہوا کرتی ہے، اور یہی بصیرت ہے جس کے لیے رسول اللہ میں اور آپ کے درمیان مبعوث ہوئے۔ بصیرت راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ کی اتباع کرنے والوں کی راہ اور راستہ بصیرت ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے میرے حبیب کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اس راستے کے ذریعے سے عالم بشریت کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، رسول اللہ اللہ کی طرف جس راستے پر بلا رہے ہیں اور جس وسیلے کے ذریعے سے بلا رہے ہیں وہ ہے علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہی بصیرت کا راستہ میرا راستہ ہے اور میری پیروی کرنے والوں کا راستہ ہے۔ بلانے والا رسول اللہ ہیں، جن کو بلا رہا ہے وہ میں اور آپ ہیں، عالم انسانیت ہے، عالم بشریت ہے،
اور جس کی طرف بلا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے، جس وسیلے کے ذریعے سے بلا رہا ہے وہ بصیرت ہے۔ تو بصیرت بہت اہم چیز ہے۔ بصیرت کو سمجھنا ہو تو آپ اعمیٰ کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بصیرت در مقابل اعمیٰ ہے۔ اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اور اندھا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری آنکھوں کا اندھا جسے مادیات اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ نظر نہیں آتی، اور ایک اور اندھا ہے، عجیب اندھا ہے۔ یہ اندھا آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے اور زبان رکھتا ہے۔ اندھا ہے مگر آنکھیں رکھتا ہے۔ کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہوں اور اندھا ہو، آنکھوں والا اندھا۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق سے بہرے ہیں، یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، حق کہنے سے گنگے ہیں، اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں آنکھیں نہیں ہیں، ان میں کان نہیں ہے، ان میں زبان نہیں ہے۔ کان کے رکھتے ہوئے یہ بہرے ہیں، زبان کے رکھتے ہوئے یہ گونگے ہیں، آنکھوں کے رکھتے ہوئے یہ اندھے ہیں۔ یعنی قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، ان کے دل کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ دو طرح کی آنکھیں ہیں، ایک آنکھیں ظاہری آنکھیں ہیں، جسمی آنکھیں ہیں، ایک روحی اور قلبی آنکھیں ہیں۔ یعنی یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں ان کے ذریعے سے میں اور آپ مادیات ہی دیکھ سکتے ہیں، ظاہری چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، جسم کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری آنکھیں خود جسم ہے اور جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ قلبی آنکھیں ہیں، روحی آنکھیں ہیں، یہ معنوی آنکھیں ہیں، اور ان معنوی آنکھوں کے ذریعے سے ہی ہم معنویات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم معنویات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قلبی آنکھوں میں، ہماری روحی آنکھوں میں دھول پڑا ہوا ہے۔ اس دھول کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دھول کیسے پڑتا ہے؟ گناہوں کے ذریعے سے، اخلاقی برائیوں کے ذریعے سے، اعتقادی برائیوں کے ذریعے سے۔ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا علاج، جس طرح آپ کی ظاہری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اب میڈیکل سائنس سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مادیات کا علاج مادیات کے ذریعے سے، اسی طرح روحی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، یہ بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ عجیب ہے، ہم ظاہری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو لاکھوں اربوں خرچ کرتے ہیں اور جا کے علاج کرتے ہیں، مگر ہماری قلبی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے، نہ ہمیں اللہ کا رسول نظر آتا ہے، نہ ہمیں حق نظر آتا ہے، نہ ہمیں حق شناسی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان قلبی آنکھیں، روحی آنکھیں کھو دیتا ہے، بصیرت کھو دیتا ہے، تو پھر اس انسان کے لیے حق نظر نہیں آتا ہے، یا اسے حق اور باطل میں فرق نہیں ہوتا ہے، یا پھر وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے، مخلوط کرتا ہے۔ آج میرے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہماری قلبی اور روحی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور ہمیں علاج کرنے کی پڑی نہیں ہے، اور ہم غافل ہیں بالکل، جبکہ ہم اندھے ہیں قلبی اعتبار سے، روحی اعتبار سے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کی قلبی آنکھیں نہیں ہوتی، یعنی بصیرت نہیں ہوتی ہے، یہ کون ہے؟ قرآن انہیں کن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ان بتوں کی طرح ہے۔ پہلے زمانے میں، جاہلیت عرب کے زمانے میں، قبل از بعثت پیغمبر نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے کے خانہ کعبے کے گرد 360 بت تھے۔ کوئی کسی چیز کا بت تھا، کوئی مالی بت تھا، تو کوئی اعتقادی بت تھا، عجیب عجیب طرح کے نام رکھے ہوئے تھے، بت تھے 360 بت۔ اور یہ جو بت تھے یہ لوگوں کو بظاہر دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی مصنوعی آنکھیں بھی تھیں، ان کے کان بھی تھے، ان کی زبان بھی تھی۔ جب یہ بت پرست، یہ کفار مکہ انہیں پکارتے تھے، انہیں بلاتے تھے، تو وہ جواب
نہیں دیتے اس لیے کہ بدھ ہے، وہ کیا جواب دے؟ قرآن کہتا ہے جو بصیرت نہیں رکھتا، جو دلی آنکھیں نہیں رکھتا، یہ ان بتوں کی طرح ہے، آنکھیں بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے۔ جس طرح وہ بدھ بول نہیں سکتے، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، کان رکھنے کے باوجود سن نہیں سکتے، زبان رکھنے کے باوجود بول نہیں سکتے ہیں، اسی طرح بے بصیرت انسان ان بتوں کی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو بے بصیرت انسان بہت اللہ کو پیارا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں بصیرت پیدا ہو۔ بصیرت روحی تقویت کے ذریعے سے، روح کو پروان چڑھانے کے ذریعے سے انسان کے وجود میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ امیر کائنات کا فرمان ہے، انما الدنیا منتہا بصر الاعمی۔ امیر المؤمنین نے اندھے اور بابصیر، اندھا دو طرح کا، ظاہری آنکھوں کا اندھا یہ مقابل بصیرت نہیں ہے، قلبی آنکھوں کا جو اندھا ہے، دلی آنکھوں کا جو اندھا ہے، یہ بصیرت کے مقابلے میں۔ امیر المومنین نے اندھے اور بابصیر انسان کا فرق بیان کیا نہج البلاغہ میں، فرمایا انما الدنیا منتہا بصر الاعمی۔ اعمی، اندھا، بصیرت نہیں رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کا ہدف یہی دنیا ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ منتہا بصر الاعمی، انما الدنیا، منتہا اس کی انتہا، اس کا آخری فل سٹاپ، اور اس کا ہدف بصر الاعمی، اعمی کا الدنیا، دنیا ہوا کرتی ہے، یعنی وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بصیرت والے انسان کی انتہا آخرت ہوا کرتی ہے، وہ دنیا کو ایک وسیلے کے طور پر، ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چھت جانے کے لیے ہدف ہوتا ہے تو آپ سیڑھی لگاتے ہیں۔ یہ سیڑھی کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو چھت جانا ہوتا ہے، چھت میں جانے کے لیے۔ تو دنیا کو امیر کائنات فرماتے ہیں دنیا کو اتنا استعمال کرو، اتنا استفادہ کرو کہ آپ آخرت تک پہنچ سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ منتہا نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، ہدف آخرت ہونا چاہیے، اور دنیا کو اتنا استعمال کرو کہ آپ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت تک پہنچ سکو۔ آخری بات، اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، جنگ جمل ہے۔ بڑے بڑے لوگ بصیرت نہیں ہونے کی وجہ سے گر گئے ہیں، ان کا انجام شر پر ہوا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کا اختتام خیر پر ہو۔ بڑے بڑے لوگ، تاریخ کے نامور لوگ، بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے، آج رہبر کبیر انقلاب کے آپ ہر تقریر ملاحظہ کریں تو بصیرت کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر بصیرت نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ جنگ جمل ہے، اس جنگ جمل میں زبیر، جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، زبیر کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں۔ میں اس کا بھی تھوڑا مقام بتاؤں گا کہ کس قدر بڑے انسان تھے، کتنے بڑے صحابی تھے۔ جنگ جمل میں علی نے زبیر کو بلایا، گفتگو کی، مذاکرہ کیا۔ علی نے کہا زبیر، دنیا علی کو جانتی ہے یا نہیں جانتی نہیں پتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ جو زبیر ہے نا، یہ کتنے بڑے انسان تھے میں آپ کو بتاؤں۔ زبیر مسلمانان اولین میں سے، عشرہ مبشرہ کے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تمام جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے شرکت کی ہے۔ بی بی فاطمہ، آج نئی بات ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصیت نامے میں اس کے دستخط ہے، یہ بی بی کے وصیت نامے کا گواہ ہے۔ اور اسی طرح بعض نے یہاں تک لکھا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں بھی اس نے شرکت کی ہے، بعض مورخین نے معتبر کتب کے لکھا ہے۔ اور اسی طرح شعرائے شش نفری عثمان میں ایک یہ ہے جس نے مولا علی علیہ السلام کے لیے رائے دی، علی کے لیے ووٹ ڈالا۔ جب علی کو ہٹایا گیا اور عثمان کو، تیسرے خلیفے کو، شعرائے شش نفری نے خلیفہ بنایا تو اس نے اپنا گریبان چاک کیا اور فریاد بلند کیا، کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے علی کو ہٹایا۔ اس منصب کا اہل اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اور لوگوں کو علی کی طرف بلاتا رہا۔ یہ اتنا بڑا انسان ہے، لیکن جب جنگ جمل ہوئی تو بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ علی کے مقابلے میں آ گئے۔ زبیر کو بلایا علی نے، جنگ جمل کے میدان میں بلا کر کہا زبیر تمہیں یاد ہے ایک دن میں اور تم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ آئے
اور رسول اللہ نے تمہیں مخاطب کر کے کہا زبیر اتحب علی، کیا تم علی کو چاہتے ہو، علی سے پیار کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا نعم علی نفسی، ہاں علی میری جان ہے، علی میری نفس ہے۔ تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ستحاربہ وانت ظالم، ان قریب تم علی سے جنگ کرو گے، اس وقت تم ظالمین میں سے قرار پاؤ۔ تو زبیر نے اپنا سر جھکایا، جب میرے مولا نے یہ واقعہ اس کے ذہن میں ڈالا تو اس نے سر جھکایا اور سر جھکا کے نکل گیا، علی کے خیمے سے نکلا اور گیا۔ جب اپنے خیموں میں پہنچا جنگ جمل میں، ام المومنین کے پاس گیا اور وہاں سے بھی نکل گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ سامنے آئے، آ کے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جنگ نہیں کروں گا، مجھے یاد آیا رسول اللہ کا فرمان، مجھے علی نے رسول اللہ کے زمانے میں لے کر گیا، لہٰذا میں جنگ نہیں کروں گا۔ اور یہ نکل گیا، راستے میں کسی نے اسے مار دیا۔ اور جب اس کی تلوار اور اس کی زرہ میرے مولا تک پہنچی، علی کے سامنے آئے تو مولا نے تلوار کو اٹھا کر کہا اس تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ زبیر کے لیے سیف الاسلام کا لقب بھی ملا ہے۔ اتنی بڑی ہستی اور اختتام خیر پر نہیں ہوا، بصیرت نہیں ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں۔ تو ایک کامیاب معاشرے کی پہچان بصیرت ہے، اور بصیرت اخلاقی بیماریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔